ایک آدمی نے مجھے بتایا میں ملحد ہو گیا تھا، اسلام چھوڑ دیا تھا میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہا ہے میں چائنا میں رہتا تھا، میں نے نماز ایک دن پڑھ رہا تھا، ایک چائنیز آیا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں میں۔ کہہ رہا ہم ہمیشہ پاکستان میں پڑھتے تھے تو لوگ دم کرواتے تھے آ کے، یار نمازی ہے چلو یار۔ کہہ رہا ہے وہ چائنا والا، کہہ رہے کیوں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی اللہ کی عبادت۔ اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جس نے پیدا کیا۔ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ کہہ رہے میں نے کہا بھائی اور کس نے پیدا کیا؟ کہہ رہے خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ۔ اب کہتے ہیں ہم نے کبھی یہاں تو سنا نہیں تھا یہ سب باتیں۔ تو اتنے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی، کہہ رہے میرے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ پھر وہ ڈارون کی تھیوری، یہ ایک سیل بنا تھا، پھر ٹوپی ڈرامے جو یہ گھماتے ہیں یہ لوگ فضول بکواس، کہ وہ جب پوچھو نا بندر سے ایک دم سے انسان کیسے بن گیا، بیچ کی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں؟ ابے وہی بات ہے نا، ایوالو ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ہوئے ہوں گے نا، کچھ انسان بن چکے ہوں گے، کچھ ابھی بننے والے ہوں گے، یا سارے اکٹھے ہی ایک دم انسان بن گئے؟ تو بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیسے ہو گئی؟ اس کا ان کمبختوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کہتے ہوئے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے کہ بیچ کی ہزاروں نسلیں ایک دم سے دھماکے سے کچھ ہو گئی، کوئی جواب نہیں ہے ان کمبختوں کے پاس۔ تو پھر نر مادہ کیسے بن گئے ایوالو ہو کے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے، ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، نتیجے میں اولاد یہ اتنا زبردست اتفاق بھی ایوالو ہو کے ہو گیا۔ تو کوئی جواب نہیں ہے کمبختوں کے پاس۔ ایک نے ایسی کمبختی کی ہے، اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہر جانور میں ایک الگ ڈیفنس سسٹم اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ یہ بڑی دلیل ہے کہ فطرت نے اتنی ذہین کیسی تھی کہ کچھ مینڈک ہیں جن کے رنگ ہرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہرے پتوں میں ہوتے ہیں، اس سے ان کا دشمن ان کو پہچان نہیں پاتا۔ کچھ میں اللہ نے زہر رکھا ہے، یعنی جتنا سست جانور ہوگا اتنا ڈیفنس کا نظام اس کا اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ سست ہے اس کو تو سب کھائیں گے۔ اب دیکھو کچھوا سست ترین جانور ہے، دنیا کا سست ترین جانور کون سا ہے؟ کچھوا ہے، بھاگ ہی نہیں سکتا۔ واکنگ پہ نکلے گا نا تو آدمی کہتا ہے تو اپنی جگہ کہے میں خود کام نمٹا کے آ جاتا ہوں، تو مجھے بتا تو نے کیا لینے جانا ہے دکان سے۔ ایسے سست چلتا ہے اور کمزور بھی ہے، تو اس کو تو ساری دنیا کھا جاتی، سارے جانور کھا جاتے، لیکن اللہ نے اس کو اتنی اوپر اس کی پلیٹ رکھ دی ہے، اتنا مضبوط خول بنا دیا ہے کہ آپ کوئی بھی شیر جائے اس کو کھانے کے لیے، لومڑی جائے، کتا جائے، اب بھاگ تو سکتا نہیں ہے وہ۔ تو کچھوا کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اس پلیٹ کے اندر چھپا لیتا ہے اور پلیٹ کو نیچے چپکا دیتا ہے۔ کتا بیٹھا ہوا انتظار میں، اب اس کے اوپر بیٹھ جائے پلیٹ کے اوپر، اس کو نوچے، اس کی جو ڈھال ہے اس پہ کوئی اثر بولو نہیں، اس پہ پنجے مارو، ہتھوڑے مارو، وہ انجوائے کرتا ہے، آرام سے بیٹھا ہوا۔ بولا جو کتا بیٹھا نا، کتا کہے گا کتا میں ہوں، حرکتیں تیری کتے جیسی ہیں۔ کیا کتا پن لگایا ہوا تو نے؟ اب کتا بیٹھا رہے گا، شیر بیٹھا رہے گا، کتنا ٹائم ہے؟ اچھا اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھوا اندر بیٹھ گیا نا، اب ہو سکتا ہے کچھوے کو تو 20 کام ہوں گے یار، اب کب تک بیٹھا رہے گا؟ شیر اگر بھوکا ہے وہ تو بیٹھا رہے گا نا باہر، تو اب کچھوا بھی تو بور ہو کے نکلے گا نا ایک دن۔ بھائی آپ قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں فوجی لوگ، تو ایک وقت آتا ہے وہ اندر جو لوگ ہیں تنگ آ کے بولتے ہیں اب گرفتاری دے دو یار، ہم ساری زندگی یہیں تھوڑی گزاریں گے، ہر ایک کی ایک ایج ہوتی ہے نا، 10 سال تھوڑی قلعے میں محصور ہو کے رہیں گے۔ تو کچھوے کو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی ہے، میں نے تنزانیہ میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں، جس پہ یونائٹڈ نیشن نے ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں کہ 300 سال پرانا، اتنے پرانے کچھوے، اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی۔ تو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی کہ شیر اب بیٹھا ہوا انتظار کرے گا، شیر بولے گا یار میں 20 سال 10 سال 15 سال دنیا میں لے کے آیا ہوں، اس کمبخت کے انتظار میں میرے 2-4 سال گزر گئے، میری زندگی تو آدھی زیادہ ختم، اور یہ کمبخت کچھوا کہے گا میں تو 300 سال تک رہوں گا، میرے پاس ٹائم بہت ہے، اس کو عمر بھی اتنی، اس کو جلدی ہے ہی نہیں کسی کام میں، کہے گا کوئی بات نہیں یار، زندگی کے 2-4 دن اگر کم بھی ہو گئے تو میری صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے گا۔ اب یہ ساری اس بات کی دلائل ہیں کہ یار اس کو نظام کو کسی نے بنایا ہے، فطرت نے خود تو نہیں کر دیا کہ جس بیچارہ سست ہے تو اس کو خول دے دو، اس کو دوسرا اپنی نسل بچانے کا کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ دے دو، عمر بھی لمبی کر دو، جلد بازی نہیں ہو اس کو، کہ وہ شیر کی عمر کم ہے، ٹائم کم ہے اس کے پاس،
وہ پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے, بولتا ہے ابے میرے دنیا میں اور بھی کام ہے, صحیح ہے نا, تو وہ نکل جاتا ہے وہاں سے, کہتا ہے تو چھوڑ دے. جب وہ کچھوا پھر بھی آرام سے اندر پڑا رہتا ہے, کیونکہ شیر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد دیکھنا منڈی نکالے گا, یہ جیسے نکالے گا حملہ کروں گا. کچھوا کہتا ہے تو جا. شیر چلا جائے گا, کچھوا اگلے دن منڈی نکالے گا, بولے گا تیرے پاس